آپ کی جو کتابیں ہیں، تصانیف ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ منظر عام پر نہیں آ سکیں، جن میں سر فہرست جو ہے وہ کتاب الزہد والرقائق۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کتاب، اس کا موضوع جو ہے وہ حدیث پاک ہے، اور اس کتاب کے اندر ان احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا ہے کہ جن احادیث مبارکہ کا موضوع ایسا ہے کہ جس سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یہ خاص چیز ہے جو آپ نے اس کے لیے ترتیب دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اور کتاب ہے جسے کہتے ہیں کتاب التفسیر، جو تفسیر اور اس اصول تفسیر ان چیزوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اور کتاب ہے کتاب التاریخ، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب تاریخ پر بھی لکھا ہے؟ جی، تاریخ پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب البر والصلہ، یعنی نیکی اور نیکی کی جو جزا وغیرہ ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے کتابیں جو ہے وہ ترتیب دی، اور اسی طرح کتاب الجہاد کے اوپر بھی آپ نے ایک کتاب جو ہے وہ ترتیب دی ہے۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو آپ کے معمولات تھے، وہ تمام کے تمام معمولات جو ہیں وہ آپ نے اپنی کتابوں کے اندر جمع فرمائے ہیں، اور ان میں نبی معظم شفیع مکرم کی احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فقہی مسائل جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ان کے اندر بیان کیا گیا ہے، تاکہ حدیث کے ساتھ ساتھ ان حدیث مبارکہ سے جو دینی مسائل جو ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہ بھی باعث بن سکیں، اور وہ تمام کی تمام چیزیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وہ بیان کی گئی ہیں، اور وہ ہمارے لیے بلا شبہ وہ رہنمائی کا ذریعہ ہیں، رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اور ان کتابوں سے فیض حاصل کرنے والے، جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ہم ان کے شاگردوں سے تو نہیں مل سکتے، لیکن ان کی کتابوں کے فیض کو ہم ضرور جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ کتابوں کا فیضان ہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ان کتابوں کے فیض کی برکت سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے قرب مصطفیٰ نصیب ہو، تو ان کتابوں کے فیض کی برکت سے اسے قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہوگا اور قرب خداوندی بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی یونیک بات ہے جی کہ جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی علیہ رحمہ کی، یہ ٹرینڈ سیٹر بھی ہیں۔ جی، آپ نے کتاب الزہد لکھی، پر بعد میں کتنے لوگوں نے کتاب الزہد لکھی؟ اچھا، جب مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک چیز بار بار آ رہی تھی، اکثر ان عنوانات پہ داتا حضور نے کتابیں لکھی ہیں، اور وہ نام بیان کیے ہیں کشف المحجوب کے اندر، عنوانات بھی یہی ہیں۔ یعنی وہ جو ٹرینڈ سیٹ کر دیا انہوں نے کہ یہ جو علم ہے قرآن مجید کا، حدیث پاک کا، اس کا تعلق احوال سے بھی ہے۔ بے شک۔ اچھا، وہ ٹرینڈ پھر آگے بھی چلتا چلا گیا۔ تنولی صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی اور بڑی اہم بات ہے۔ تاریخ تصوف میں ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ تصوف کی براہ راست کتابیں لکھے جانے سے پہلے زہد پر جو کتابیں لکھی گئی وہ ہیں خشت اول۔ اسے علم زہد کہتے تھے پہلے، اسے علم زہد کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کی بنیاد چونکہ ساری کی ساری احادیث پر تھی، سبحان اللہ۔ پھر وہی احادیث جن کا تعلق زہد سے تھا، اخلاص سے تھا، تزکیہ نفس سے تھا، وہ آگے منتقل ہوئیں، اور تصوف کی کتابیں متشکل ہوئیں، تصنیف ہوئیں، مرتب ہوئیں۔ اور اچھا، اسلوب بھی وہی چلتا گیا۔ آپ کشف المحجوب کو دیکھیں نا، جس موضوع کو آپ لے کے آتے ہیں، تین چیزیں آپ کو کامن ملیں گی۔ پہلے آیات ہیں، پھر حدیث ہیں، پھر صوفیاء کے حوال ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جس میں ان کا علمی فیضان نہیں ہوگا، یعنی کسی نہ کسی عالم دین کا سلسلہ تلمذ ان تک ضرور پہنچتا ہے، اور اسی طرح ان کی تصانیف کا بھی فیضان ایسا نہیں ہے کہ نہ پہنچا ہوا، بالواسطہ ہی صحیح، لیکن پورا عالم اسلام ان کا ممنون احسان ہے واقعتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زہد کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، جب زہد کا ذکر ہم کر رہے تھے تو مجھے ایک صوفی کا قول بار بار کسی مرد کامل کا ذہن میں آ رہا ہے کہ زہد کہتے ہیں اپنی اچھی چیز کو دوسروں کے لیے ترک کر دیں۔ تو کہتے ہیں اصل زاہدین تو ہیں دنیا والے، جی، انہوں نے آخرت کو دنیا کے لیے ترک کر دیا۔ بہت دلچسپ، بہت عمدہ ہے واقعی۔ اور واقعی یہ دنیا آج کا جو ہمارا انفارچونیٹلی ماحول ہے، ایسے ہی زاہدین سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی جو اصلی زاہدین ہیں وہ تو سودا ٹھیک کرتے ہیں نا، آخرت بدرجہ بہتر ہے دنیا سے، وہ اس بہتر چیز کے لیے اس جو متاع قلیل ہے دنیا، اس کو ترک کرتے ہیں، اور جو اہل دنیا ہے وہ کمال ہے۔ دیکھیں، انہوں نے اپنی جو کتاب ہے اس کے اندر جو عنوانات رکھے ہیں، وہ عنوانات جو ہیں وہ بندے کے اندر فکر آخرت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ آخرت کے لیے بندے کو وہ تیاری کے تمام معاملات جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقصود جو تھا وہ یہی تھا کہ میں دنیا سے ہٹ کر دنیا کی بے نیازی جو ہے نا، اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، میں دنیا کو تم سے بے نیاز کر دوں گا۔ تو آپ دنیا سے بے نیاز ہو گئے، ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا، تو اللہ پاک نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور
سبحان اللہ، سائل بن کے کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس طرح کے امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ آپ سکہ بھی ہیں، آپ مامون بھی ہیں، آپ حجت بھی ہیں، اور آپ حجت الحدیث بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے بڑے بڑے القابات جو ہیں وہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ اور وہ بزرگان دین فرماتے ہیں، جس طرح کہ سفیان بن عیینہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا صحیح۔ جو بندہ آپ کی قربت میں ایک لمحہ گزار لیتا ہے، اللہ پاک اسے بھی عرفان الہی کی دولت عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت سفیان ثوری بیان فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کے اتنے عرصہ جو ہے وہ گزارا ہے، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک سال جو ہے وہ عبداللہ بن مبارک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو میرے معمولات بھی ان کے جیسے ہو سکے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بات پر قادر نہیں ہو سکا۔ اور اسی طرح ایک اور ہیں شعیب بن حرب، وہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں، آپ تو ایک سال کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ مجھے زندگی کے صرف 3 دن مل جاتے ہیں اور میں 3 دن ان کی بارگاہ میں رہ لیتا تو مجھے قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہو جاتا اور قرب خداوندی بھی نصیب ہو جاتا۔